امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے لیے جارحانہ رویہ آج بھی برقرار ہے۔ جب امریکی صدر ٹیرف پالیسیز کی وضاحت کرتے ہیں تو بھارت کا ذکر ضرور آتا ہے۔ رواں ہفتے ایک مرتبہ ایک انٹرویو کے دوران ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن بھارت کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگانے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ شاید اپنے ٹیرف کو کافی حد تک کم کر رہے ہوں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ 2 اپریل کو ہم ان سے وہی ٹیرف وصول کریں گے جو وہ ہم سے وصول کرتے ہیں۔ امریکی نیوز پلیٹ فارم برائٹ بارٹ نیوز سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ بھارت سمیت ہمارے بہت سارے اچھے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، لیکن ہم ان پارٹنرز کو اپنے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بہت سارے ممالک جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں سمجھے جاتے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے اتحادیوں کی نسبت زیادہ بہتر سلوک کرتے ہیں۔ یورپی یونین ہمارے ساتھ بہت برا ڈیل کرتا ہے۔ ہمارے دیگر اتحادیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، میں ان کے لیے بھی یہی کہہ سکتا ہوں۔ گزشتہ 2 ماہ سے جاری دیگر بیانات کی بات کی جائے تو ٹرمپ بار بار بھارت کو ٹیرف کنگ اور تجارتی تعلقات کو منفی انداز میں استعمال کرنے والا ملک قرار دے چکے ہیں۔ ٹرمپ کا بھارتی ٹریڈ پالیسی کے خلاف آواز اٹھانے کی ایک اہم وجہ اعداد و شمار ہے جو بھارت کے حق میں نہیں جاتے۔ اگر ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے فراہم کردہ اعداد و شمار کو دیکھیں تو بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف کا نفاذ کرنے والا ملک ہے۔ امریکہ کا اوسط ٹیرف 2.2%، چین کا 3% اور جاپان کا 1.7% ہے، جبکہ عالمی تجارتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت کا اوسط ٹیرف 12% ہے، جو کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بھارتی ٹریڈ پالیسیز پر بیانات دہلی کے لیے درد سر بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک طویل مدت بعد بھارتی معاشی پالیسی میکر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور سوچ بچار میں مصروف ہیں کہ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز کے نتیجے میں بھارت کی معیشت کو کس انداز میں بہتر سمت ڈھالا جا سکتا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے بعد بھارتی کامرس وزیر پیوش گویل نے بھی امریکہ کے 2 اہم دورے کر کے دیکھ لیے، لیکن ابھی تک بھارت اور امریکہ کے مابین ٹریڈ کا معاہدہ ممکن نہ ہو سکا۔ آج بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 اپریل سے شروع ہونے والے ریسیپروکل ٹیرف کی دھمکی اپنی جگہ برقرار ہے۔ امریکی صدر کی ٹیرف پالیسیز کی بدولت جہاں عالمی تجارت بحران کا شکار ہے، وہیں بھارت بھی اپنے آپ کو ایک اور دہرائے پر دیکھ رہا ہے۔ انڈیا فائنڈز itself at crossroads۔ امریکہ میں ٹیرف کے نفاذ کے بعد بھارتی مصنوعات کی لاگت میں اضافہ ہو جائے گا، جس کے بعد امریکی مارکیٹ میں بھارتی مصنوعات کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ بھارتی مصنوعات امریکہ میں مہنگی ہو جائیں گی اور برآمدات کمی کا شکار ہوں گی۔ بھارتی تجزیاتی ادارے سٹی ریسرچ کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریسیپروکل ٹیرف کے نتیجے میں بھارت کو تقریباً $7 بلین کا سالانہ نقصان ہوگا۔ اہم سیکٹرز میں کیمیکلز، میٹلز، فارماسیوٹیکل، آٹوموبائلز اور زرعی سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے سیکٹرز میں شامل ہیں۔ بھارت امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بھارت کا عالمی برآمدات میں کل حصہ صرف 1.5% ہے اور کسی بھی قسم کے ٹریڈ کانفلکٹ کی صورت میں امریکہ کی بجائے بھارت کو ہی نقصان ہوگا۔ بھارت کے پاس ٹیرف کم کرنے کے سوا دوسرا کوئی آپشن دستیاب نہیں ہے، جس کے بعد بھارت میں انڈسٹری کی بندش، بے روزگاری میں اضافہ، برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ، یہ وہ عوامل ہیں جس کا مودی سرکار کو سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ 2 دہائیوں کی تجارتی پالیسی بھارت کے حق میں جاتی تھی۔ امریکہ کی طرف سے بھارت کو بہت ساری مصنوعات پر ڈیوٹی فری ایکسیس بھی میسر تھا، لیکن اب بزنس ایز یوزول نہیں چلنے والا۔ 1991 کے بھارتی معاشی بحران کے 34 برس بعد بھارت کے لیے ایک نیا معاشی بحران کھڑا ہو چکا ہے اور بھارتی معاشی ماہرین کے پاس کوئی بہتر لاہ عمل موجود نہیں۔ مودی کی ٹرمپ کے ساتھ دوستی آج کسی کام کی نہیں رہی۔ ٹرمپ 2.0 مودی 3.0 کے لیے ایک نائٹ میئر سے کم نہیں۔